السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام و سامعین ذی احترام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ذی الحجہ کے مہینے میں وفات پانے والی ایک ایسی نیک جنتی خاتون صحابیہ بھی گزری ہیں کہ تاریخ اسلام ان کی قربانی کبھی بھلا نہ پائے گی، اور تاریخ اسلام میں جن کا نام بہت ہی احترام و عزت سے لیا جاتا ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنت کی حور کا لقب ملا تھا، جنہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا، جن کا شمار شروع میں اسلام قبول کرنے والی خواتین صحابیات میں ہوتا ہے، جو السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں داخل اور شامل ہیں۔ مہاجرات صحابیات میں جن کا نام بہت نمایاں اور اونچا ہے، جو ایسی صابرہ اور عزم و استقامت کی ایسی پہاڑ خاتون تھیں کہ جنہوں نے واقعہ افک اور نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگنے والی قیامت صغریٰ اور آزمائش کی اس سخت گھڑی کے موقع پر بھی صبر جمیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی عائشہ کی ڈھارس بنوائی تھی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہے وہ ام رومان کو دیکھ لے، اور جن کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اللہ کے حضور مغفرت کی دعا مانگی۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال زندگی اور ان کی حیات طیبہ کے کچھ روشن پہلو۔ ام رومان کا نام زینب بنت عامر ہے۔ اکثر مورخین اور محدثین جیسے کہ حضرت امام مزی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ تاریخ میں ان کا کوئی اور نام نہیں ملتا، اور وہ صرف اپنی کنیت ام رومان سے ہی مشہور ہوئیں۔ تاہم بعض روایات میں ان کے اصل نام کے بارے میں دو اقوال ملتے ہیں۔ نمبر 1، زینب، یہ قول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ملتا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک ان کا اصل نام زینب تھا۔ نمبر 2، دعد، اس کتاب میں ایک دوسرا قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ان کا اصل نام دعد تھا۔ آپ اول خلیفہ راشد سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفیق حیات و بیوی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دامن یعنی ساس اور ام المؤمنین زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور خود ان کی قبر میں اترے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو کنانہ سے تھا۔ آپ کا پہلا نکاح حارث بن عبدہ سے ہوا، جن سے آپ کے بیٹے طفیل ابن حارث پیدا ہوئے۔ شوہر کی وفات کے بعد
آپ تنہا رہ گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے نکاح کر کے آپ کو شرف عفت و پناہ عطا کی۔ جب ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے روانہ ہو گئے تو آپ نے بھی مکہ میں کٹھن حالات کا سامنا کیا۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دیگر اہل خانہ کے ہمراہ بحفاظت مدینہ ہجرت کی۔ اس پاک باز خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے خاص انسیت اور نسبت حاصل تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کی خاطر آپ کی جانب سے دی گئی قربانیاں تاریخ کے صفحات پر آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ اسلامی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں آپ کا اہم کردار اور بڑا رول رہا ہے۔ آپ کی نمایاں خصوصیات اور قابل ذکر اوصاف میں سے اپنے گھرانے کو دین، ایمان، تقوی اور علوم کا مرکز بنانا ہے۔ آپ کی قدر و قیمت، بلندی مرتبہ، بہترین کردار سازی، تربیتی مہارت اور اعلیٰ درجے کی کارکردگی کا جیتا جاگتا، منہ بولتا اور زندہ ثبوت آپ کی اپنی ہونہار بیٹی عائشہ صدیقہ ہیں، جو ہزاروں احادیث اور دیگر علوم کی امین ہیں، جن کے بارے میں حدیث رسول ہے فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ ناظرین، حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، صبر، وفاداری، قربانی اور اللہ تعالی پر کامل اعتماد ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ مشکل حالات کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، ایک مومن کو صبر اور یقین کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں ایمان، صبر، ہجرت، قربانی اور اہل بیت نبوت سے محبت کا درس دیتی۔ وہ ایک مثالی ماں، وفادار زوجہ اور عظیم صحابیہ تھیں، جنہوں نے اسلام کی ابتدائی مشکلات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا پر بے شمار رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب الاولین والآخرین۔